أما بعد فقد قال الله جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، اللہ رب العزت کائنات کے خالق و مالک ہے. حضرت انسان سے سب سے زیادہ محبت، بے لوث محبت، بے حساب محبت، کسی پیمانے کے اندر، کسی پیمائش کے اندر نہ آنے والی محبت وہ اللہ کو ہے. اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. کل کائنات ایک اللہ کی محتاج ہے. اس کے باوجود اللہ بے شمار محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور وہ اللہ بار بار موقع پیدا فرماتے ہیں کہ کسی موقع کو بھی وہ بندہ یوٹیلائز کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، وہ توبہ کر لے، وہ مجھے راضی کر لے، وہ کامیابی کو پائے. میں اکثر اسی بات سے اپنی بات شروع کیا کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ جتنے انقلابات عالم ہیں، یہ رات اور دن کا نظام ہے. کبھی 5 وقت کی نماز ہے، کبھی حج ہے، کبھی زکوٰۃ ہے، کبھی دعوت ہے، کبھی جہاد ہے، اور سال کے بعد پھر رمضان ہے. یہ اللہ موقع دیتے. کوئی آدمی کسی ایک موقع کو غنیمت سمجھ کے وہ فائدہ اٹھائے اور وہ اللہ کو راضی کر لے، وہ اللہ کا بن جائے اور اللہ کو اپنا بنا لے. یہ مواقع ہیں جو اللہ کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں. اب انسان کی اپنی کم ظرفی اور کم مائگی ہوگی کہ وہ خدا کے عطا کردہ مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور وہ بے فکر اور غافل سو رہا. اللہ تو اس کے انتظار میں ہے. حدیث میں ہے کہ جب بندہ توبہ کر کے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے استقبال کو اللہ کی رحمت آگے کو آتی ہے. اللہ منتظر بیٹھا ہے. رمضان کی راتوں میں اللہ آسمان دنیا پہ آ کے یہاں پہ خدا کی تجلیاں آتی ہیں اور اللہ اعلان کرتے ہیں، ہاں بھائی، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی استغفار کرنے والا، کوئی رجوع کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا. اللہ کی قسم، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کائنات کو بتلائے ہیں، اور وہ آج تک ساری سند کے ساتھ محفوظ ہیں. ہاں، کانوں پہ غفلت کی چربی چڑھی ہوئی ہے، دماغ ڈوبے ہوئے، دل لتھڑے ہوئے، تو پھر یہ باتیں حقیقت سے دور لگتی ہیں. میرے بھائیو، آج 7 رمضان مبارک، پہلا جمعہ ہے اور پہلا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے. پہلا عشرہ جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کی رحمت ہے، شب و روز رحمت ہے. اللہ کی رحمت کے سمندر وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ موج زن ہوتے ہیں. وہ دامن تو اپنے دامن میں اس رحمت کو تو سمیٹے، کوئی اپنے دامن کو تو پھیلائے، وہ اپنی جھولی کو تو بچھائے، وہ اپنی چادر کو تو اللہ کے سامنے کھول کے رکھے. دیکھو کیسے اللہ کی رحمت متوجہ. تو رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھانی ہوتی ہیں، بتانی ہوتی ہیں. اگر وہ دل کے پیالے کو کھول کے ان باتوں کو رمضان کے شروع میں سمجھ لے اور پھر اس کے مطابق شب و روز میں تھوڑا بہت عمل کرتا رہے، تو اللہ تھوڑے عمل میں برکت ڈالے اور اس کا کام تیر بہدف ہوگا، اور اس کے اٹھنے والا قدم اور اس کو منزل کی طرف لے کے جانے والا ہوگا. لیکن کوئی شوق تو ہونا، کوئی جذبہ تو ہونا، کوئی چاہت تو ہونا، کوئی ایمان اور یقین تو ہونا، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل تو ہونا، وہ اللہ کی رحمت سے امید
کوئی محتاج تو بنے۔ سنو، ایک بات ہے رمضان کا معنی پتہ چل جائے، اس کا معنی کیا ہے، دوسری بات ہے روزے کا مقصد کیا ہے، اور تیسری بات ہے روزے کی حکمت کیا ہے۔ جب یہ تین باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر عمل کرنا آسان، منزل نظروں کے سامنے، اٹھنے والا قدم وہ رستے پہ، نشان منزل انسان سے گمگشتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گا، ہر قدم کے ساتھ منزل کے قریب ہوگا۔ جب منزل کے قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر انسان کا جذبہ بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے، طلب بڑھتی ہے، وقت ضائع نہیں ہوتا، پھر وقت استعمال ہوتا ہے۔ پہلی بات رمضان کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے رمضان، یہ رمز سے مشتق، رمز سے نکلا ہے۔ رمز کسے کہتے ہیں؟ رمز کہتے ہیں جلانے والا، جھلسانے والا، مٹا دینے والا، راکھ بنا دینے والا، یہ رمضان ہے۔ عربوں نے جب مہینوں کے نام رکھے نا، مہینوں کے نام، کہ یہ شوال ہے، یہ ذی القعدہ ہے، یہ ذی الحج ہے، یہ محرم ہے، یہ صفر ہے، یہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع الثانی ہے، یہ جمادی الاولی ہے، یہ جمادی الثانی ہے، یہ رجب ہے۔ لیکن جب باری آئی رمضان کی تو پھر جون جولائی کا زمانہ، تو یہاں تو ابھی اپریل اور مئی شروع ہوا، ہم نے جون جولائی کے روزے بھی رکھے، تو ابھی تک تو پنکھا چلنے کا نام نہیں ہے، رات کو بستر لے کے سوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے گرمی کا، تپش کا اور جلن کا۔ تو رمضان آیا عربوں کے علاقوں میں، آج سے 1400 سال، 1500 سال، 2000 سال پیچھے جاؤ، ابھی تو تم حرم میں جاتے ہو، اللہ لے جائے، سب کو لے جائے، اللہ بار بار لے جائے، اتنی سہولتیں ہیں، اتنی آسائشیں ہیں کہ حرم کے اندر وہ تپتی دوپہر ہو، وہ جون جولائی ہو، وہاں کے مہینوں میں بھی اندر ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، وہاں کی گاڑیوں میں بھی اے سی ہے، وہاں کے گھروں میں بھی اے سی، وہاں کے ہوٹلوں میں بھی اے سی، وہاں کے تہخانوں اور پاخانوں میں بھی اے سی، ہر جگہ اے سی لگا ہوا۔ تو تم 2000 سال، 3000 سال پیچھے چلے جاؤ، جب پینے کا پانی کوئی نہیں، سر پہ سائبان کوئی نہیں، وہاں پہ روڈ اور راستہ کوئی نہیں، گاڑی اور طیارہ اور سیارہ کوئی نہیں، کیا ہے؟ پیدل سفر ہے، تپتے صحرا ہیں، کالے پتھر ہیں، پینے کا پانی دستیاب کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، اور گھر کوئی نہیں، اور سہارا کوئی نہیں، ٹیلی فون کا نظام کوئی نہیں۔ تو وہ اس زمانے میں جب عربوں کے پاس یہ رمضان کی باری آئی تو یہ آیا جون جولائی میں، تو دیکھا تو کہا ہاذا رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تپش سے، جس میں جلن سے، جس میں گرمی سے انسانیت جھلس جاتی ہے، انسان جل جاتا ہے، انسان راکھ بن جاتا ہے، خاک استر ہو جاتا ہے، رمضان۔ پھر شریعت اسلامیہ نے تقریباً اس معنی کو باقاعدہ قائم رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشہور حدیث ہے نا، ممبر والی حدیث، کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، ممبر پہ آپ نے پاؤں رکھا، پہلے درجے پہ آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ عجیب بات ہوئی ہے، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا جبریل میرے سامنے آئے، میں نے پہلے درجے پہ پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، میں نے کہا آمین۔ وہ تیسرے پہ پاؤں رکھا، کب مر جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے زندگی میں رمضان کا مہینہ ملے اور پھر وہ اپنے اللہ کو راضی نہ کرے، پھر وہ اپنے گناہ بخشوا نہ لے، پھر وہ اللہ سے معافی لے نہ لے، ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ دیکھو رمضان کے اندر یہ معنی اللہ نے باقی رکھا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے، اپنی آزادیوں کے انعامات سے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، خاک استر کر دیتا
بیٹھتے ہوئے بھی اللہ، وہ چلتے ہوئے بھی اللہ، وہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی اللہ، اللہ ہی اللہ، جس نے رمضان میں اوڑھنا بچھونا اللہ کی یاد کو بنایا، توبہ استغفار کو بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام لازم پکڑنا رمضان میں، 4 کام تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ 1 لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار۔ یہ 2 کام تو تم نے کرنے، اور 2 کام وہ ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا کوئی نہیں، جن کے بغیر تمہارا کام چلنے والا کوئی نہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 جہنم سے پناہ مانگنی ہے، دوسرا جنت کا سوال کرنا کہ اللہ تیری جنت کے طالب ہیں، تیری جہنم سے پناہ مانگ دیں۔ اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، اس کا عذاب تباہی ہے، اس کا عذاب بربادی ہے، اے اللہ بری جگہ ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ کہتا ہے منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر بھی تیری آزمائش نہیں چاہیے، اے میرے مولا ہم دنیا میں تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، تیرے امتحانوں کے قابل نہیں، تیری وباؤں کے قابل نہیں، تو یہاں بھی بچا لے، آخرت میں بھی بچا لینا، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچانا۔ سنو، اللہ کے نبی ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار ہے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا حدیث میں ادب المفرد میں امام بخاری نے حدیث نقل کی تو اس کی شکل کو دیکھا، وہ ایسا تھا جیسے چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، یہ الفاظ ہے حدیث کا فرق ہے، اور ایسا ہے جیسے کلفرق، جیسے چڑیا کا بچہ ہے، اور اس کے اوپر سے سارے پر اترے ہوئے، کمزور، ضعیف، نحیف۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی دعائیں بھی کرتے ہو، اتنی بیماری آ گئی ہے، کوئی دعائیں بھی کرتے ہو؟ کہا جی، کیا دعا کرتے ہو؟ کہا میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے مجھے جو عذاب آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں، تو نے مجھے جو عذاب آخرت میں لینا ہے وہ دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے معاف کرنا۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے کہ تو دنیا میں اللہ کے عذاب کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ تو یوں کہ یا اللہ دنیا میں بھی بچانا، آخرت میں بھی بچانا، تو یوں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے، یا اللہ میں تیرے عذاب کا برداشت کرنے کا تحمل کے قابل نہیں ہوں، تو دنیا میں بھی بچانا، تو آخرت میں بھی بچانا۔ ایک صحابی دعا کو اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یہ صحابی کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے پیمانوں سے جانچا، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ والے ہیں، ان پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ان کے بارے میں وہ دعا کر رہے ہیں اللہم صبرنی، اللہ مجھے آزمانا۔ ایمان والے ہیں اور ان کا ایمان ایسا کہ پہاڑ پر رکھو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، یا اللہ مجھے آزما، مجھے آزمائش میں ڈال۔ اللہ کے نبی نے سنا، آپ ناراض ہوئے، تو کہاں اللہ کی آزمائش کا سامنا کر سکتا ہے؟ کیوں کہ یا اللہ مجھے عافیت دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائیو، یہ روزے کا معنی ہے کہ یہاں اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ لوگوں کی باتیں چھوڑو۔ میرے پہلے رمضان کے شروع میں پچھلے جمعے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے لیے خبریں، اللہ کے لیے میڈیا سے دور رہو، وہ تمہارے پاس سب سے بڑا میڈیا اللہ کی کتاب ہے۔ وفی انفسکم، قرآن کہتا ہے فلا تبصرون، تم اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی، تمہاری زندگی جو گزری ہے کھلی کتاب ہے۔ تمہیں قرآن نے بتایا نہیں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تیرے اعمال نامے کو تیرے ہاتھ میں دے گا، تیرے ہاتھ میں۔ وہاں پارٹی نہیں ہوگی، وہاں کی کلاس نہیں، آپ کے مقتدی نہیں، آپ کی جماعت نہیں، آپ کی برادری نہیں، آپ کی پراپرٹی نہیں، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے آپ کے فالوورز نہیں، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، خود آپ ہوں گے، آپ کا اللہ ہوگا، اور آپ کے سامنے آپ کا نام اعمال ہوگا، اور اللہ کہے گا اقرأ
پڑھنا حافظ صاحب دن کو قرآن یاد کرتے تو رات کو بڑے مزے سے سنا، جس دن کو پارا نہیں پڑا ہوتا ہے تو پھر رات کو اٹکل ہوتی ہے، پھر یعلمون تعلمون ہوتا ہے، پھر وقت بھی لگتا ہے، پھر پڑھا بھی نہیں جاتا، پھر سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو یہی حال میرا اور آپ کا ہے۔ وہاں کتاب پڑھنی ہے، وہاں نامہ اعمال پڑھنا ہے، وہاں پرکھنے کا پھر وقت نہیں ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ اس کے لیے ابھی یہ رمضان ہے، یہ موقع ہے۔ راتوں کو اٹھا کرو، ٹی وی کے سامنے نہیں، انٹرنیٹ کے سامنے نہیں، سوشل میڈیا، موبائل، فیس بک، ٹویٹر کے سامنے نہیں، وہ اللہ کے سامنے، وہ اپنے آپ کے سامنے، اپنے ضمیر کے سامنے، اپنی پچھلی زندگی کو ٹٹولا کرو، اس کو کھولا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ یہ رمضان ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہاں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، یہاں اللہ کو راضی کرنا ہے، پچھلی ساری کاپی پہ کاٹا پھروانا ہے، پچھلے سارے حساب کو نل کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن پھر کوئی حساب ہی نہ بچے۔ اللہ کے بڑھ کو خدایا میری طرف تو کھاتا ہی کوئی نہیں، میں تو مکا کے آیا ہوں، میں تو ختم کر کے آیا ہوں۔ یہ رمضان مہینہ ہے پچھلے حساب کتاب کو نل کرنے کا۔ تو میرے بھائیو، یہ معنی ہے رمضان کا۔ یہ ہرگز معنی نہیں کہ تم ٹی وی میں ٹاک شوز میں جو سنو تو صبح کے استاد جی آج تو یہ بات ہو گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو رات کو فلاں اسکالر سے یہ سنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ فلاں آدمی تو یہ، وہ خدا کے بندو، وہ اللہ کے لیے ابھی تو ان کو چھوڑ دو، پورا سال تو یہ تمہارے ساتھ ہے، پورا سال تو یہ تمہارے، ابھی تو چھوڑ دو۔ تمہیں مسجد تو اللہ نے دی ہے تمہارے پڑوس میں، محلے میں، تمہیں اللہ نے اپنی کتاب جو دی ہے، اپنا خط، اللہ کا مطالبہ، اللہ کے تقاضے، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، وہ تو طاق میں رکھا ہوا ہے، کبھی کھول کے پڑھتے نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ تراویح میں، عجیب تماشا ہے، 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، 1 پارہ سننا ہوتا ہے، کوئی تیار نہیں۔ 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ کے سورا دن بازار میں، ادھر پولیس والے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، ادھر انتظامیہ والے کھڑے ہیں، کوئی دائیں بائیں ہوتا ہے، پیچھے سے تالا کھول کے دکان کا شٹر اٹھاتا ہے، پھر ڈالتی اتنی مشقت اٹھا رہے اس پیٹ کے لیے جس کو مٹی میں بھر دینا ہے، اور کل قیامت کی و آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی رمضان میں کوئی نہیں ہے، رمضان میں 1 گھنٹہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا معنی اسے حاصل ہوگا جو اللہ کو منائے گا، اسے حاصل ہوگا جو اپنے اعمال نامے کو نل کرائے گا، صاف کرائے گا، جو اپنا احتساب بذات خود کرے گا، جو اپنا احتساب خود کرے گا۔ تو راتوں کو اٹھا کرو، جاگا کرو اپنے آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کو اپنی نظروں میں ٹٹولو، خود قاضی بنو، خود فیصل بنو، خود انویسٹیگیشن افسر بنو، دیکھو، احتساب کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کتاب کھولے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو رمضان کا معنی یہ ہوا کہ انسان نے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ سے صاف کرانا ہے، یہاں جو نقصان ہے پورے کرنے ہیں۔ یہ رمضان کا معنی ہے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن خود کہتے ہیں لعلکم تتقون، روزے کا مقصد ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تمہیں تقوی حاصل ہو۔ قرآن مجید نازل ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، اس کی حقانیت میں شک شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب سراسر ہدایت ہے متقین کی۔ قرآن آ گیا متقین کی، رمضان آیا حصول تقوی کے لیے۔ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ تقوی ہے کیا چیز، ہمیں تو تقوی کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، تو ہم جب مقصد سامنے کوئی نہیں تو مقصد کو حاصل کیسے کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال ہوا، من تقوی، یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، امیر المؤمنین، یہ جو بہت پہاڑ کے پیچھے ایک میدان ہے، سنگلاف، جھاڑیوں سے پر، کانٹوں سے پر، اگر آپ کو وہاں سے گزرنا پڑے تو آپ کیسے گزریں گے؟ فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹوں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹوں گا، میں ہر قدم پہ دائیں بائیں آگے
کہ کہیں میرا کوئی کپڑا کسی کانٹے سے اٹک نہ جائے، میرا دامن تار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا فذلک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے کہ تو دنیا کے اندر ہر قدم کو پھونک پھونک کے رکھے، ہر قدم پہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے چلے، کسی کا حق نہ پامال ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کی عزت پہ حرف نہ آ جائے، کسی کی کوئی نقصان نہ ہو جائے میرے عمل سے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے میرے عمل سے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے نبی کا طریقہ ٹوٹ نہ جائے، میرے ہاتھ سے سنت چھوٹ نہ جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اس کو میں اور آسان کیا کرتا ہوں، اپنے تبلیغ والوں کے انداز میں سمجھا دیا کرتا ہوں، سنو بات کو سمجھنا، بہت آسان سی بات ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی مرضی سے پورا کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا، اس کو تقویٰ۔ اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس کو پورا کرنے کا جذبہ وہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ میں اللہ کی مانوں گا، میں اللہ کے رسول کی مانوں گا، مجھے کوئی برادری والے بتائیں ضرورت نہیں، مولوی صاحب کی تقریر کی ضرورت نہیں، کسی کے خطبے کی ضرورت کوئی نہیں، بس میں نے اللہ کی ماننی ہے، میرا دل کہتا میں نے اللہ کے نبی کی ماننی ہے، میں نے کسی اور کی نہیں ماننی۔ اللہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو دیتا ہوں چاہتا ہوں دیتا ہوں، ولا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پرواہ ہے، میرا اللہ کیا کہے گا، اللہ کا رسول کیا کہے گا۔ یہ جذبہ جس کو حاصل ہو جائے سمجھو اس کو تقویٰ حاصل۔ اور جب اندر میں تقویٰ آ جاتا ہے تو ان کے اندر 6 صفات ہوتی ہیں۔ متقی کو آپ نے پہچاننا ہے کہ فلاں آدمی تقوی والا ہے، اس میں 6 چیزیں ہوں گی، اگر 6 چیزیں ہیں تو متقی ہے، 6 چیزوں میں کمی ہے تو ابھی تقوی والا نہیں بنا۔ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، یقیمون الصلاۃ، نماز کا وقت آئے تو بس باپ پھر کچھ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، میرے اللہ نے بلایا ہے، میں نے جانا ہے، مما رزقناہم ينفقون، میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ نے دیا ہے، میں نے اس کو خرچ کرنا ہے، میں نے 2.5% کو نہیں دیکھنا، میں نے سولانے کھول کو نہیں دیکھنا، جب میرے کسی مسلمان بھائی کو ضرورت ہے، دین اسلام کو ضرورت ہے، اسلام کے علم برداروں کو ضرورت ہے، میں نے دینا ہے، میں نے خرچ کرنا ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک، قرآن کی بات آئے تو ساری باتیں ختم، قرآن کی بات آئے تو ساری باتیں ختم، ساری دلیلیں ختم، میرے اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم۔ یؤمنون بما انزل الیک، پہلے سارے نبی برحق، ان کی کتابیں برحق، ان کی شریعتیں برحق، لیکن جب میرے نبی آ گئے ان کے آنے کے بعد اتباع صرف انہی کی ہوگی، کسی اور کی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ پکا ٹھکا یقین، یعنی جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ لوگ کیا دیں گے؟ دنیا والے ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہم نے اللہ سے لینا ہے، ہم نے اللہ سے لینا ہے، ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تم نے میرے لیے رکھا، بدلہ میں دوں گا۔ اللہ کہتا ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، تقوی والے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ سے لینا ہے، ہم نے اللہ سے لینا ہے، ہم نے اللہ سے لینا ہے، اور ہمیں ہمارا رب ہی دے گا، ہمیں ہمارا رب راضی کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی میں اتنا دوں گا کہ میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، اور میرا نبی تب راضی ہوگا جب تک میرے نبی کی ساری امت اللہ کے مہمان خانے میں نہ پہنچے، تو اللہ ہر ایک کو راضی کرے گا۔ تو میرے بھائیو، 2 باتیں ہو گئی، ایک رمضان کا معنی، اس پہ بات ہو گئی، دوسرا روزے کا مقصد، اس پہ بات ہو گئی کہ تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی کا آسان حل اور آسان ڈیفینیشن اور ترجمہ یہ بتایا، اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور جس کے اندر پیدا ہو گیا اس کو تقوی حاصل ہو گیا۔ یہ
دو باتیں تو ابھی سامنے رکھو. تیسری بات ہے روزے کی حکمت. ابھی وقت مکمل ہو گئے, 20 منٹ کا 22 منٹ کا درس ہوتا ہے جمعے کا, اور لاؤڈ اسپیکر پہ اس لیے کرتے ہیں, ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے لوگ دور دور رہے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن ہم نے تو شروع دن سے کہا, اور یہی نیت ہے کہ لاؤڈ اسپیکر ہم اپنی مسئولات ماں بہنوں کے لیے لگاتے ہیں جو مسجد میں نہیں آ سکتی, جو پردے کی حکم میں پابند ہیں, وہ گھروں میں بیٹھ کے دین ان کا بھی ہے, ان کا حق ہے وہ سنیں. اب مردوں کا بھی وہی حال ہو گیا تو ٹھیک ہے, یہ بھی گھر میں بیٹھ کے سنیں. عین نماز کے وقت آ جائیں, پہنچ جائیں. اللہ رب العزت سب کا آنا بیٹھنا بولنا سننا قبول منظور فرمائے. تیسری بات انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ بیان ہوگی, کوشش کیا کریں یہ جو وقت ہے 20 منٹ یہ مسجد میں محتاط فاصلے کے ساتھ بیٹھ کے گزارے. اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.